إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سورت سکھائی الحمدللہ رب العالمین. خود اللہ نے اپنے اوپر تعریف کی, اللہ نے اپنی تعریف بیان کی, اللہ نے اپنی ثنا بیان کی, اللہ نے اپنی بڑائی کبریائی بیان کر کے اپنے بندوں کو تعلیم دی اور اپنے بندوں کی رہنمائی کی کہ میرے بندوں اس طرح میری تعریف کیا کرو, اے میرے بندوں اس طرح میری بڑائی بیان کیا کرو, اے میرے بندوں اس طرح میری کبریائی بیان کیا کرو. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کی کیسے تعریف کریں, ہم ایسے کیسے اللہ کی ثنا بیان کریں. اللہ نے ہمیں خود بیان, یہ اس کی مہربانی ہے. ہمارے بابا سے غلطی ہوگی آدم علیہ السلام سے, خود کلمے سکھائے. فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم یہ کلمات کہو میں تمہیں معاف کر دوں, آدم یہ کلمات کہو میں تم سے راضی ہو جاؤں. گزشتہ جمعہ آپ نے حدیث شفاعت والی سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا, اللہ تعالیٰ خود مجھے ایسے کلمات سکھائیں گے جو میں سجدے میں کہوں گا. وہ دعائیں ہم ثنا تعریف توصیف کبریائی عظمت اللہ تعالیٰ خود مجھے سکھائیں گے, میں وہ کہوں گا اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. یہ اس کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندوں کو خود یہ صورت سکھائی کہ ایسے میری تعریف کیا کرو اور ایسے میری ثنا بیان کیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دی, اور جب نماز تقسیم کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھی ہے بندے کے لیے آدھی میرے لیے. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم یا اللہ, آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے, خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم یا اللہ, آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, آدھا میرا ہے اور آدھا میرے بندے کا, اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا. پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے بندے نے تعریف کی الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ جو رب تمام جہانوں کا, کون؟ الرحمن الرحیم,
کہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا کون؟ مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کا دن کا حمد بیان کر کے، ثنا بیان کر کے، بڑائی بیان کر کے، کبریائی عظمت بیان کر کے بندے کو قرب حاصل ہو گیا، گویا بندہ رب کے سامنے پہنچ گیا۔ اب مخاطب ہوتا ہے، پہلے جرت نہیں ہوئی مخاطب کرنے کی، اب مخاطب کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اللہ کی حمد کر کے، تعریف کر کے، بڑائی بیان کر کے قرب حاصل ہو گیا، اللہ کی حضوری حاصل ہو گئی، اللہ کے نزدیک ہو گیا، گویا اللہ کے سامنے غلام پہنچ گیا۔ اب غلام کو جرت ہو گئی کہ براہ راست اللہ سے بات کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اچھا، جب اقرار کرتا ہے اکیلے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں جو ہے وہ سمجھنا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کے اندر سارے بندے، ساری جماعت، ساری مخلوق، اس میں یہ گناہگار بھی کھڑا ہے، اس جماعت کے اندر، تیرے بندوں کے اندر، پھر بھی اتنی جرت نہیں ہوئی اکیلے اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت جو ہے اس کا سامنا کر سکے، اپنے آپ کو بندوں کے اندر پیش کیا۔ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، پوری مخلوق، میں گناہگار بھی، میں بندہ تیرا غلام، تیرا بندہ تیرا غلام، تیرا نوکر، تیرے اس مخلوق کے اندر، یہ جو تیری جماعت ہے، جو تیرے سامنے دست بستہ کھڑی ہے، جو تیرے سامنے تیری کبریائی عظمت کی جو ہے وہ گیت گا رہی ہے، تیری شناخت تعریف توصیف ہو رہی ہے، تیری بڑائی کبریائی عظمت بیان ہو رہی ہے، میں گناہگار بندہ، چھوٹا سا بندہ، غلام بھی ان کے اندر کھڑا ہو کے عرض کر رہا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ عبادت کیا ہے؟ انتہائی عاجزی انکساری، پوری محبت کے ساتھ اور پورے ڈر خوف کے ساتھ، بے پناہ اللہ کی محبت اور بے پناہ اس کا ڈر، انتہائی عاجزی انکساری، عبدیت بندگی کے ساتھ، بے بسی بے کسی، عاجزی انکساری کرتے ہوئے اس خالق مالک رازق کی بڑائی کبریائی، اس کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرنا بندگی کے لیے، یہ عبادت ہے۔ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، ہر قول، ہر ظاہری باطنی فعل جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل چیز تو عبادت ہے، اصل مقصود تو عبادت ہے، غایت غرض جو ہے وہ عبادت ہے، اور آگے مدد مانگی، یا اللہ عبادت کرنے پر بھی مدد کرنا۔ مدد سب سے پہلے ہم کس چیز میں مانگتے ہیں؟ عبادت کرنے میں، اطاعت میں، اپنی بندگی میں۔ تجھے ہم پکاریں، تیری تعریف بیان کریں، تیرے آگے جھکیں، تجھے رکوع سجدہ کریں، تیرے لیے جو صدقہ خیرات کریں، تیری حمد ثنا تعریف کریں، تیرے آگے خشوع خضوع پیش کریں، اس کی طاقت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی بات کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اصل چیز عبادت ہے، یہ استعانت ذریعہ ہے، یہ مدد جو ہے یہ ذریعہ ہے عبادت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں طاقت دے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں، تجھے پوجنے کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں، تجھے رکوع سجدہ کرنے کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں، تیرے لیے مالی بدنی باتیں کرنے کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں۔ تو طاقت دے، تو قوت دے، بدنی طاقت بھی دے، توفیق بھی دے، زبان کو بھی طاقت دے، دل کو بھی طاقت دے، بدن کو بھی طاقت دے، زبانی بدنی مالی عبادتیں تیرے لیے کریں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے استعانت مانگتے ہیں، ہماری مدد کر اس عبادت پر، اپنی جو ہے عبادت پر اور اپنے سامنے جھکنے پر اور دوسرے معاملات میں بھی ہماری مدد کر۔ تیری عبادت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر ادا کرنے پر، اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد کر،
سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں رسولوں کے سردار تھے، سب سے اعلیٰ کتاب کے فارس تھے، نبوت اور رسالت پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی محتاج تھے اپنے رب کی عبادت میں کہ یا اللہ میری مدد کر تو میں محمد تیری عبادت کروں، تیری استعانت کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ اور تیرے جو ہے تعاون کے ساتھ میں تیری عبادت کر سکتا ہوں۔ جب وہ یہ محتاج تھے مدد مانگنے پر تو ہم کس بات کی مولی ہیں، کس سمندر کی مچھلی ہے۔ رب اعینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی پانچوں ٹائم نماز کے بعد، اور اپنی امت کو تعلیم دی کہ عبادت کر کے یہ دعا مانگا کرو، عبادت کے اندر دعا مانگا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عبادت کر کے یہ دعا مانگا کرو رب اعینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت۔ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں، ہم عبادت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، بندگی بھی کریں گے تو تیری مدد کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، مدد چاہتے ہیں، آپ کے بغیر کسی سے ہم مدد نہیں چاہتے، تو مدد کر۔ تو یہ استعانت جو ہم مانگتے ہیں، یہ جو مدد مانگتے ہیں، سب سے پہلے عبادت پر، بندگی پر، بندہ ہونے پر، جھکنے پر، عظیم کے ساری پر عبادت کے لیے مدد مانگتے ہیں، دال روٹی کے لیے، دوسرے معاملات کے لیے، دنیا کے تمام یہ جتنی ضروریات ہیں ان کے لیے بھی مدد مانگتے ہیں، محتاج ہیں تیرے، وہ بعد میں پہلے عبادت کے لیے۔ اگر تو ہمیں صحت دے، طاقت قوت دے، بدن میں قوت دے، ہمیں جو قوت دے تو عبادت کے لیے، اس کا مطلب ہے بیکار ہے وہ صحت، بیکار ہے وہ قوت، بیکار ہے وہ طاقت جو عبادت کے لیے نہ ہو، جو بدن عبادت کے لیے، جو قوت طاقت عبادت کے لیے خرچ نہ ہو۔ کیا فائدہ اس بدن کا، اس قوت کا، اس طاقت کا؟ یہ طاقت قوت بدن اور ایک جانور کا جسم بدن طاقت برابر، عبادت نہیں ہے تو پھر اس مدد کو کرنا کیا، اس قوت طاقت کو کرنا کیا، اس جسم قوت کرنے، قوت والے کو، حرکت کرنے والے جسم کو کرنا کیا؟ بیکار ہے یہ کھانا پینا، بیکار ہے یہ رہنا سہنا، بیکار ہے یہ طاقت قوت، بیکار ہے یہ آنا جانا، بیکار ہے یہ صحت اگر یہ عبادت میں خرچ نہ ہو اور اللہ کی اطاعت میں خرچ ہو۔ یہ دو چیزیں بنیادی، عبادت اور مدد، عبادت اور مدد، تمام امور اسی پہ گھومتے ہیں، عبادت اور مدد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی بات کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ جیسے فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، عبادت بھی اللہ کی کر، بھروسہ بھی اللہ پر کر، عبادت بھی اللہ کی کر، مانگ بھی اللہ سے، عبادت بھی اللہ کے لیے، مدد بھی اللہ سے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اپنی بندگی پیش کرتے جاؤ اور رب سے مدد مانگتے جاؤ، دنیا بھی پرسکون گزرے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عبادت کرتے جاؤ، مدد مانگتے جاؤ، ہر وقت تیرے محتاج ہے، عبادت میں بھی محتاج ہے، دنیاوی امور میں بھی محتاج ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، عبادت کی توفیق بھی دے، عبادت سکھا بھی، عبادت سمجھا بھی، عبادت قبول بھی کر، رکوع سجدہ کی توفیق بھی دے، اسے قبول بھی کر، اس کو ادا کرنے کی طاقت بھی دے، قوت بھی دے، عبادت کرنے کی توفیق بھی دے اور مدد بھی کر۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر اور اس پر جو ہے وہ بھروسہ کر۔ قل الرحمن آمنا بہ علیہ توکلنا، کہ نبی وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، مدد بھی اسی کی، عبادت بھی اسی کی۔ دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا کئی آیتوں کے اندر۔ اصل دو یہ چیزیں ہیں، عبادت اور مدد، عبادت اور مدد، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے اور مدد اللہ سے مانگنی ہے، اس عبادت میں بھی اور دوسرے امور میں بھی۔ فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب مشرق کا، مغرب کا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت
عبادت بھی اسی کی کار فاتخذوا وکیلا، کار ساز، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا بھی اسی کو سمجھ. عبادت استعانت، عبادت کرنا، مدد مانگنا، یہ دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. کتنے بد نصیب ہیں جو رکوع سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں اور مدد مردوں سے مانگتے ہیں. رکوع سجدہ اللہ کو، اذان اللہ کے لیے، جھکنا اللہ کے آگے اور مدد دوسروں سے. حالانکہ اللہ نے عبادت کا اور مدد مانگنے کا اکٹھا ذکر کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری، استعانت بھی تیری. عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ سے مانگیں گے. اللہ نے عبادت کو، استعانت، مدد مانگنے کو اکٹھا ذکر کیا. لیکن کلمہ پڑھنے والے کتنے بد نصیب ہیں جنہوں نے عبادت میں اور مدد مانگنے میں فرق کیا ہوا. یہی وجہ ہے رکوع اللہ کے آگے، سجدہ اللہ کے آگے، قیام اللہ کے آگے، تشہد اللہ کے آگے، تسبیح اللہ کے لیے، تکبیر اللہ کے لیے. ساری عبادت کر کے، بندگی کر کے، عظیم کساری کر کے، جھک کے، تشہد بیٹھ کے، خشوع خضوع پیش کر کے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ پڑھ کے سلام پھیر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کرم کرو، یا علی مشکل کشا مجھ پہ رحم کرو، یا گھوڑے شاہ، یا فلاں، یا دستگیر، یا بابا فرید مشکلیں حل کر دو، بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں، رزق میں برکت دے دو، اولاد دے دو، صحت دے دو. ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھا اور پھر بھی یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. مسلمانوں نے فرق کیا ہوا، کلمہ پڑھنے والوں نے فرق کیا ہوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے. خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہو، دوسرے سے نفی ہو، اللہ کے لیے جھکنا ہو، دوسرے کے لیے جھکنا نہ ہو، اللہ کے لیے رکوع سجدہ ہو، دوسرے کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہو، دوسرے کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے خشوع خضوع ہو، دوسرے کے لیے نہ ہو، اللہ سے مدد مانگنا ہو، دوسرے کے لیے نہ ہو. اللہ مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، کرنی بھرنی والا ہے، چھوڑنے پکارنے کے لائق، اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے نہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے. خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہے، دوسرے کے لیے نفی کرنی ہے. اللہ کے لیے اقرار کرنا ہے، دوسرے کے لیے انکار کرنا ہے. کیوں؟ لہو دعوت الحق، اللہ کی پکار سچی ہے. وانما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا جھوٹا اور باطل. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے. خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے. سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، یہ سورۃ فاتحہ کا یہ حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان. میرا بندہ عاجزی پیش کرتا ہے، بندگی پیش کرتا ہے، خشوع خضوع پیش کرتا ہے، بے بسی پیش کرتا ہے، مجھے خالق مالک رازق مانتا ہے، میری پڑھائی کا اقرار کرتا ہے. میں مولا اس کی جھولیاں بھرتا ہوں، میں مولا اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی مشکل کشائی دستگیری کرتا ہوں، میں اس کی عبادت بھی قبول کرتا ہوں، میں اس کی آخرت کے اندر جنت میں نعمتیں بھی تیار کرتا ہوں. یہ میرے اور اس کے بندے کے درمیان ہے. بلے عبدی ما سأل، میرے بندے کو ملے گا جو وہ مانگے گا. ھذا بینی و بین عبدی، قسم میں نے تقسیم کر دیا سورہ فاتحہ کو، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، پہلا اللہ کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی بلے عبدی ما سأل ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان. لوگ سمجھتے ہیں عبادت صرف رکوع کرنے کا نام، صرف سجدے کا نام. یہ جو ہم اقرار کرتے ہیں نماز میں، یہ تو ہم نے رکوع کا بادشاہ اقرار کیا تھا، یہ تو ہم نے سجدے کا اقرار کیا تھا. باقی سورنا، پکارنا، نظر نیاز دینی، ذبح کرنا، طواف کرنا، وہ تو بادشاہ ہم جیسے مرضی کریں. نہیں جناب، آپ کے اقرار میں، اعلان میں شامل، آپ کے عقیدے میں شامل، آپ کی نماز میں یہ بات شامل. آپ نے جو اقرار کیا ایاک نعبد،
خاص ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اس میں ہر قسم کی عبادت آ گئی، کیونکہ عبادت کا مطلب ہے ہر وہ قول، ہر ظاہری باطنی فعل جس میں اللہ کی رضا مقصود. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک عبادت کا علیحدہ ذکر کیا کہ وہ میرے ساتھ خاص بات سوال کیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے پارا میں قریب ہوں، یعنی سوال مجھ سے کرے، مانگنا مجھ سے رکھے اور پکارنا مجھ سے رکھے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا. ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، سوال بھی اللہ سے، دعا بھی اللہ سے، استغاثہ فریاد پوری کرانی. فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم فریاد طلب کر رہے تھے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کا سردار تمہارے ساتھ تھا، ولیوں کے امام تم اس کے ساتھ تھے. بدر کا مقام تھا، حالات بڑے مشکل تھے، گھڑی بڑی سخت تھی، 313 کے سامنے 1000 کا لشکر آ گیا تھا. تم نے مجھے پکارا تھا، مجھ سے فریاد طلب کی تھی. تمہارا پیغمبر بھی میرے آگے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، یا اللہ بھر دے جھولی، سن لے میری فریاد، بنا دے بگڑی. تم مجھ سے فریاد طلب کر رہے تھے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنی قوم کو اپنے عمل سے سمجھا رہا تھا کہ غوث صرف ایک اللہ ہے، فریادیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، غوث یا غوث اعظم ایک اللہ ہے، کوئی مردہ کوئی انسان نہیں. اور جب پناہ پکڑنے کی باری ہے، اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ پکڑو ایک اللہ تعالیٰ سے، پکارو ایک اللہ تعالیٰ. مدد مانگنے کی بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے. اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عبداللہ اگلے پچھلے جن انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. عبداللہ اگر اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا، اگلے پچھلے جن انسان اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. عبداللہ اگر اللہ نے نہیں لکھا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو سوال کر ایک اللہ سے کر، اور جب بھی تو مدد مانگ ایک اللہ سے کر. اور اپنے عمل سے ثابت کیا. جب بدر کا میدان تھا، 313 کے مقابلہ میں 1000 آئے تھے، عتبہ شیبہ ولید اور ابو جہل بڑے جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے، بڑے چڑھ کے آئے تھے، اسلحے کے ساتھ آئے تھے اور بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے. محمد نے اللہ کو پکارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مشکل گھڑی ہے، تو ہی مشکل کشا، تو ہی عادت روا، تو ہی جو ہے جھولی بھرنے والا، تو ہی فریادیں پوری کرنے والا، اور تو ہی دعائیں سننے والا ہے. یا اللہ کر دے مدد، کر دے مدد. اللہ نے مدد کی تھی. اور جب درخت کے نیچے لیٹے تھے اور کافر نے تلوار اٹھا کے وار کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا، میں یمنعک منی، محمد اب بتا، میری تلوار کے نیچے آ گیا، تو لیٹا ہوا ہے میں کھڑا ہوں، اب کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ یمنعنی، اس وقت بھی جب کہ میں نہتا ہوں تو کھڑا ہے، جنگل بھی ابان ہے، تلوار تیرے پاس ہے، میں گراؤ محاصرے میں ہوں، میرا اللہ مدد کرے گا اور اس وقت بھی مدد کرے گا. مشکل گھڑیوں میں بھی محمد نے اللہ کو پکار کر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے اپنی امت کو سبق دیا. کتنے بھی گھراؤ مشکلات آ جائیں، شدتیں تکلیفیں آ جائیں، محاصرے ہو جائیں، جتنی بھی تکلیفوں میں تم آ جاؤ، ہر وقت ایک اللہ کو پکارو، کیونکہ مشکل کشا صرف ایک اللہ. لا سألت فاسأل اللہ، استعنت فاستعن باللہ، کہ اے عبداللہ جب بھی سوال کر ایک اللہ سے کر، اور جب بھی مدد مانگ ایک اللہ سے مانگ. بات آئی محبت کی. فرمایا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے داتے مشکل کشا عادت روا درگاہیں آستانے قبریں اور مزار اپنے بت اور ڈھانچے اور مورتیاں انہوں نے اپنے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا لله، اور اللہ والے ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ایک ہے محبت بھائی اور بھائی کی، ایک محبت ہے باپ اور بیٹے کی، ماں اور بیٹے کی، میاں اور بیوی کی، بھائیوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی محبت. یہ محبت کی بات نہیں ہو رہی. محبت وہ جو معبود کے ساتھ ہو، ایک عابد کو مسجود کے ساتھ ہو، ایک ساجد کو مالک کے ساتھ ہو. بندے کی محبت، ساجد کی محبت، عابد کی محبت، وہ معبود والی، مشکل کشا والی، عبادت کے لائق ہونے والی اور وہ حاجت روا والی محبت صرف ایک اللہ تعالیٰ سے ہو. یہ اس محبت کی بات ہو رہی ہے. یہ محبت بھی صرف ایک اللہ کے لیے.
بات آئی ڈر اور خوف کی، فرمایا وَإِيَّا فَارْهَبُونِ، ایک مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں اللہ طاقت اور قوت والا ہوں۔ یہاں بھی ڈر کون سا؟ جو خفیہ ڈر ہے، ایک ہے ظاہری ڈر، سامنے دشمن آ گیا، آپ ڈرے، کتا کاٹنے کے لیے آیا، آپ سائڈ پر ہو گئے، گولی آ رہی، آپ ادھر ہو گئے، سامنے سانپ آیا، آپ ادھر ہو گئے۔ یہ ڈرنا شرک نہیں ہے، ڈرنا یہ شرک ہے کہ کوئی ظاہری طور پر خطرہ نہیں ہے، آدمی لیٹا ہوا ہے چارپائی پر، لیکن عقیدہ یہ رکھتا ہے فلاں قبر والا، فلاں درگاہ والا، فلاں زندہ جو وہاں ہے، فلاں جو مردہ ہے، وہاں سے تصرف کے ساتھ زندہ اور مردہ اپنی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ میری چارپائی الٹ سکتا ہے، میری گردن جو ہے وہ توڑ سکتا ہے، میری ٹانگ توڑ سکتا ہے، میرے گھر میں مصیبت لا سکتا ہے، میرے بھینس میں دودھ کی جگہ خون لا سکتا ہے۔ یہ ڈرتا اور کانپتا ہے مردے سے، درگاہ سے، اور کسی زندہ سے جو دور ہے، اور کسی مردے سے۔ یہ شرک ہے، ورنہ ظاہری طور پر کوئی چیز دیکھ کے ڈرنا یہ شرک نہیں۔ سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا، لیکن ایک ظاہری چیز ہے، آپ نے کسی سے گاڑی مانگی، آپ نے کسی سے پیسے مانگے، آپ نے کچھ چیز سوال کی، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے اس سے ایسی چیز مانگنا جو اسباب کے تحت اس کے پاس نہیں ہے، صحت مانگنا، اولاد مانگنا، رزق میں برکت مانگنی، یہ شرک ہے۔ ورنہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، آؤ میری مدد کرو، تو شرک کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی پر اور تقوی پر، اور نہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی پر۔ تو کیا یہ شرک ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا؟ نہیں، ایسی چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں، جو ما فوق الاسباب ہیں، جو اسباب کے تحت نہیں ہے، اس کی طاقت دسترس میں نہیں ہے، اس کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ یہ دے سکتا ہے، بڑا کرنے والا ہے، بہت پہنچی ہے، اگرچہ فوت ہوئے 300 سال 100 سال ہو چکا ہے، لیکن اس کی روح تصرف کر رہی ہے، خوشحالی بھی دے سکتی ہے، اولاد بھی دے سکتی ہے، رزق بھی دے، یہ شرک ہے۔ یہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ بات آئی قیام کی، فرمایا وقوموا للہ قانتین، قیام ایک اللہ کے لیے کرو، عاجزی کرنے والے۔ بات آئی رکوع سجدے کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، فرمایا عبادت کرو اللہ کی، رکوع بھی اللہ کو کرو، سجدہ بھی اللہ کو کرو، اور نیکی کے کام ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں۔ بات آئی ذبح کرنے کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، نماز بھی رب کے لیے پڑھو، قربانیاں بھی رب کے لیے کرو، تیری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوں، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوں، تو جھک بھی ایک اللہ کے آگے اور جانور بھی تڑپا ایک اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری قربانیاں، میری مالی پدنی عبادتیں، محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو رب تمام جہانوں کا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجھی نہیں۔ بات آئی نظر ماننے کی، وما نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم جو نظر مانتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے مان رہے ہو یا دوسرے کے لیے؟ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر ما اہل به لغیر اللہ، فرمایا یہ رگوں کا خون جو جانور ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، اور خنزیر کی بوٹیاں اور مردار، اور نظر غیر اللہ، اللہ کے علاوہ چڑھاوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ بکرا چھترا دیکھ کھڑکانی، دوسرے کے نام پہ جو کھانا تیار کرنا، دوسرے کے نام کی نظر میں اور خنزیر کی بوٹیاں قرآن میں کی نظر میں برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ پوچھا گیا والدین پر لعنت کیسے کرتا ہے؟ فرمایا دوسرے کے والدین پہ لعنت کرتا ہے، وہ اس کے والدین پہ لعنت کرتی ہیں، دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے والدین کو گالی دیتی ہیں، یہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو لعنت ڈلوانے کا اور گالی دلوانے کا۔ یہ ملعون ہے محمد کی زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واسطے کے ساتھ کسی کے ذریعے گالی دلواتا ہے، اور جو براہ راست گالی دیتی ہیں، جو براہ راست لعنت ڈالتے ہیں، ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان سے تو بڑا ملعون کوئی نہیں۔ وہ دوسرا جو ہے واسطے ذریعے کے ذریعے گالی دلواتا ہے، وہ ملعون، اور یہ پڑ ملعون۔
لعن اللہ من غیر منال الارض، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کے نشانات مٹاتے ہیں، جو قبضے کرتے ہیں پلاٹوں اور زمینوں پر، ملعون ہے محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات فرمائی لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بدعت کو فروغ دے، بدعتی کو پناہ دے، بدعت کی سرپرستی کرے، بدعت کی نشر و اشاعت کرے، بدعت کی حمایت کرے اور بدعتیوں کا ساتھ دے، ملعون ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس کے لیے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے ذبح کرے، دوسرے کے لیے ذبح کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ یہ محمد کی زبان سے ملعون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، تم ثواب اپنے باپ دادے کو پہنچاؤ، آخر خاص دن میں، خاص وقت میں، خاص درگاہ پر جانور کو لٹا کے ذبح کرنا، یہ دال میں کالا کالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، جناب میں نے نظر مانی تھی بوانا نامی جگہ پہ میں جا کے اونٹ ذبح کروں گا، میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، یہ پہلے کی نظر ہے اسلام سے پہلے کی، کیا میں وہاں جا کے اونٹ ذبح کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ، جاہلیت میں وہاں کوئی بت درگاہ تھا، کوئی درگاہ تھی جس کی پوجا ہوتی ہو وہاں؟ نہیں۔ کیا وہاں کو عرس لگتا تھا، کوئی میلہ کوئی عید ہوتی تھی جاہلیت میں مشرکوں کی؟ اس نے کہا نہیں، میں اوف بے نظرے کا نظر پوری کر۔ میں نے کیوں سوال کیے تجھ سے؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر قبول نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں اللہ کے علاوہ دوسرے کی نظر نیاز ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے چڑھاوے ہوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے لیے وہاں منتے ہوں، وہ جگہ پلید نجس ہو جاتی ہے کہ وہاں اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا دینا حرام ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے پاس نماز نہیں پڑھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے، رحیم تھے اپنی امت پر کہ شرک کی جڑیں کاٹ کے گئے تاکہ میری امت شرک سے دور رہے۔ بات آئی طواف کی، فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف ایک رب کے گھر کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی قبر، کسی گنبد، کسی گدی درگاہ کا طواف حرام۔ بات آئی توبہ کی، میں توبو الی اللہ، ایک اللہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جاؤ، ایک اللہ سے معافی مانگو اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بات آئی امید کی، فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، مومن لوگ صرف ایک اللہ سے امید رکھتے ہیں، یہ بھی وہ امید اولاد والی صحت والی جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ باقی یہ امید جاتے ہوئے کہ یہ مجھے گاڑی میں بٹھا لے گا، یہ میرا تعاون کر دے گا، یہ امید، یہ شرک نہیں ہے۔ جو اس کے بس میں نہیں اس کی امید رکھنا اس سے۔ بات آئی توکل بھروسے کی، فرمایا وتوکل حی الذی لا یموت، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کر ایک رب پر جو زندہ قائم ہے، مرتا نہیں۔ عبادت کی ساری قسمیں، چاہے وہ زبان سے ہوں، چاہے وہ دل سے ہوں، چاہے وہ بدن سے ہوں، چاہے وہ اعضاء سے ہوں، چاہے وہ ارکان سے ہوں، چاہے وہ مالی ہوں، چاہے وہ بدنی ہوں، سوال استغاثہ کی شکل میں ہو، مدد مانگنے کی شکل میں ہو، فریاد پوری کرانے کی شکل میں ہو، نظر نیاز کی شکل میں ہو، ذبح کرنے کی شکل میں ہو، رکوع سجدے کی شکل میں ہو، طواف کرنے کی شکل میں ہو، قیام کی شکل میں ہو، ڈر محبت کی شکل میں ہو، بھروسہ کرنے کی شکل میں ہو، یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ دوسری ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کے لیے کرنا یہ شرک ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے اور نماز کے خلاف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ یہ میں نے اردو میں مانا کیا، اردو ابھی بھی کنگلی ہے، اردو زبان کنگلی ہے، اردو زبان فقیر ہے، اردو زبان بے بس ہے۔ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مانا، جو اس میں گہرائی ہے، جو اس میں وسعت ہے اور جو اس کے اندر مانا ہے، اس کو اردو ادا کری۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین نخصک بالعبادت والخشوع والخضوع والاستعانۃ ولا نعبد سواک ولا نستعین بغیرک، تجھے ہم خاص کرتے ہیں
عبادت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، رونے گڑ گڑانے کے ساتھ، ڈرنے کے ساتھ، محبت کرنے کے ساتھ، جھکنے کے ساتھ، حمد و ثنا تعریف کے ساتھ، کبریائی عظمت کے ساتھ، مدد مانگنے کے ساتھ، اپنی بے بسی بے کسی کا اقرار کرنے کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ تیرے سامنے ہم کھڑے ہیں، تجھے خاص کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کے لیے. اس لیے عبادت نہ بھی ہو، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. کسی کو کوئی آئے تو ایسے کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. ایک ہے آگے اٹھ کے ملنا، مسافہ کرنا، معانقہ کرنا، کوئی عرض نہیں. لیکن یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر ایسے کھڑے ہو جانا، یہ عبادت کا چونکہ حصہ بنتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، مت کھڑے ہو کسی کی اس طرح کہ جیسے اس طریقے سے کھڑے ہوتے. میں عبادت کا حصہ اور اس طرح ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے کھڑے ہونا. آج یہ کیفیت فرمایا یہ عبادت کی قسمیں ایک اللہ تعالی کے لیے صرف، اور نہیں ہے کسی کے لیے نہیں. اب یہاں ایک سوال آئے گا ذہن میں کہ جب معنی یہ ہو گیا کہ ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ تو ایاک نعبد میں آ گیا تھا، یہ آگے وایاک نستعین کا اقرار کیوں کروایا گیا؟ جب عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت زبانی، بدنی، مالی اللہ کے لیے، یہ تو ایاک نعبد میں آ گیا تھا، آگے اللہ نے وایاک نستعین کا اقرار کیوں کروایا؟ یہ ایک سوال ہے ذہن میں، کیونکہ آپ نے معنی سنا، ہم نے اللہ کی توفیق سے عبادت کی تفسیر کی اور قرآن سے آپ کو بتایا، حدیث سے آپ کو بتایا کہ عبادت شامل ہے ان سب چیزوں میں، صرف رکوع سجدہ عبادت نہیں. لیکن سوال ایک آ گیا کہ جب عبادت میں ساری چیزیں شامل تھی تو اللہ نے خاص طور پہ مدد مانگنے کا ذکر، کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ عبادت اور مدد مانگنے کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ میں نے پہلے عرض کر دی ہے بات. لیکن ایک بات اور بھی سن لیں، چونکہ سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے، خاص طور پر کلمہ پڑھنے والوں کا شرک. اللہ کے علاوہ دوسروں کو رکوع کرنے والے ہیں لیکن کم، اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنے والے ہیں لیکن کم. سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں. اس کو ٹھوکر لگی، بچہ بیمار ہوا، رزق میں کچھ مسئلہ آیا، دکان کا مسئلہ بنا، کوئی معاشی کوئی معاشرتی پریشانی ہے، یا فلاں وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ بکرا لے کے جا رہا ہے، وہ ادھر چلا کاٹ رہا ہے، وہ وہاں اپنے آپ کو وہاں جو ہے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا 3 راتوں کے لیے 7 راتوں کے لیے. سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے. ایک ادھر مشکل کشا، ایک ادھر حاجت روا، ایک ادھر داتا، ایک ادھر گنج بخش، ہر کلومیٹر پر جو ایک مشکل کشا داتا بنا ہوا. اس لیے اللہ نے کہا میرے بندو ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم، یا اللہ آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ اقرار بھی میں نے سن لیا، آگے یہ اقرار بھی کرو وایاک نستعین، مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے بغیر مدد بھی کسی سے نہیں مانگتے. یہ بھی اقرار کرو تاکہ یہ چیز تمہارے اوپر کل قیامت کو حجت ہو. جب یہ اقرار کیا تھا پھر تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی تھی؟ یہ خاص ساتھ اس لیے ایسا ہوتا ہے. اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز یعنی عصر کی. وہ نمازوں میں شامل نہیں ہے، شامل ہے لیکن اس کی اہمیت کے لیے، اس کی خصوصیت کے لیے بڑے بڑے نمازیوں کی یا عصر کی نماز رہ جاتی ہے اور یا لیٹ ہو جاتی ہے. اس لیے کہا نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من فاتت صلاۃ العصر فکانما وتر اهله وماله، جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی اس کو یوں سمجھو کہ اس کا گھر بار، بیوی بچے، دکان، مال دولت، ہر چیز تباہ ہو جائے، راگ کا ٹھیر ہو جائے، جل جائے، بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ شخص اور جس کی عصر کی نماز رہ گئی دونوں برابر ہیں. اگر کوئی سمجھے جیسے وہاں عصر کی نماز کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا اور اس کی تلقین کی گئی، اسی طرح یہاں بھی یہ دعا سکھائی گئی اور یہ اقرار سکھایا گیا کہ وضو کر کے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کے، جب ہاتھ باندھ کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ عرض کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، اور آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہر قسم کی، یہ توحید الوہیت، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، بندے نے ادا کرنا. خالق مالک رازق وہ ہے، کھلاتا پلاتا ہے، خوراک دیتا ہے، زمین آسمان اس نے بنائے، گھر بار بیوی بچے اس نے دیے، ملاتی کھیتیاں پکے ہوئے باغات اس نے لگائے. لہذا اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ہر قسم کی عبادت اس کے لیے کریں. جو اس حق کو ادا نہیں کرتا مشرک ہے، اس حق کو اللہ کے ساتھ خاص نہیں کرتا مشرک ہے. مشرک کا معنی شراکت کرنے والا، مشرک کا معنی شریک کرنے والا، مشرک کا معنی دوسرے کو ساجی بنانے والا. یہ شرک جو ہے یہ بغاوت ہے. معمولی سے معمولی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اپنے بندوں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے اگر دامن میں شرک ہوا اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہوئے اللہ کی مرضی ہے چاہے شروع سے معاف کر کے جنت دے اور چاہے جہنم میں غوطے دے کے سزا دے کے جنت میں لائے. لیکن مشرک نے جنت میں نہیں جانا. کیوں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام ہے اور جہنم واجب. اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا قرآن مجید 7ویں پارے میں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ مِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. سب کا ذکر کر کے 18 پیغمبروں کا اللہ نے فرمایا کتابوں والے، نبوتوں والے، رسالتوں والے، یہ وحی والے بلاؤ اشرکوا، اگر وہ بھی شرک کرتے ان کے بھی عمل برباد. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب رسول اللہ کو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھایا امت کو گیا. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا، اللہ کے ساتھ شراکت، کمپنی سسٹم سانج پن، کھاتا داری شراکت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور زندے مردے گدی درگاہ استانے والے کسی جاندار پہ جاندار کو شریک کیا، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل معظم مکرم نبی و رسولوں کا سردار، آسمانوں کا مہمان، جنت کے دروازے کھلوانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے عمل بھی سارے ضائع برباد ہو جائیں گے. قانون اٹل ہے، میرے ہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ اس کو شرک کی اجازت ہے اور اس کو نہیں اجازت ہے. میرا حق، اس کے اندر کسی کی کوئی رعایت نہیں. مشکلیں حل کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا میں ہوں، بگڑی بنانے والا میں ہوں. کتنی بڑی عجیب بات ہے. احد کا میدان ہے، 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں توڑ دی گئی، کلیجے چبا دیے گئے اور میدان خون سے رنگین ہے. محمد رسول زخمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کستوری سے خوشبودار خون بہا کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرا کے محمد پڑے ہیں، لیٹے ہیں، ساتھیوں کے درمیان وہاں موجود ہیں، چہرے اور سر پہ ہاتھ پھیرا. کہا کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہم وہو یدعو الی اللہ. یہ قوم بھی بڑا فلاح پا سکتی ہے. نبی کا یہ حال کر دیا، نبی کا یہ حشر کر دیا، چہرہ بھی نبی کا لہو لہان، سر بھی نبی کا لہو لہان، اور سر کے اندر لوہے کی ٹوپی گھسی ہوئی ہے اور یہ دانت شہید ہو چکے ہیں موتیوں جیسے. یہ قوم بھی کبھی فلاح پا سکتی ہے. یہ کون؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میدان کارزار میں کہہ رہے ہیں، ساتھیوں کی کمائی لٹا کے کہہ رہے ہیں اور اپنی قربانی پیش کر کے کہہ رہے ہیں، مسجد نبوی کے نہیں کہہ رہے، گھر میں پھولوں کی سیج پر دوستوں احباب میں اپنی بیوی بچوں میں یہ کلمات نہیں کہے، اپنی
کمائی لٹا کے اور قربانی پیش کر کے ڈیوٹی دے کے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد و قتال کا جھنڈا بلند کر کے اپنے آپ کو زخمی کرا کے یہ بات گئی اللہ کی بے پرواہی پر قربان جائیں. اللہ نے یہ ایت اتار دی لیس لک من الامر شیء ویتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. بڑے مجرم ہیں, بڑے باغی ہیں, رسول سے لڑنے والے, نبی سے لڑنے والے, اہل ایمان سے لڑنے والے, یہ شرک کے لمبردار, شرک و کفر کے جھنڈے اٹھا کر لڑنے والے بڑے مجرم ہیں. لیکن یہ میرا کام ہے ان کو معاف کروں, ان کی توبہ قبول کروں, ان کو عذاب دوں نہ دوں, ان کی بگڑی بناؤں نہ بناؤں, ہدایت دوں نہ دوں, قسمت کھری کروں نہ کروں, ہدایت ان کے دل میں داخل کروں نہ. یہ میرا کام ہے محمد, تیرا کام یہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون فلاح پائے گا اور کون نہیں پائے گا. تجھے اس چیز کا کوئی اختیار نہیں, یہ بات مت کر. اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ جانے اور اس کا رب. یہ پوری دنیا میں افضل ترین شخصیت, کائنات کا نمائندہ. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے, غلط فہمی میں نہ رہے. جتنے ذرائع ہیں شرک کے, جتنی امیدیں ہیں, جتنی استعانت کی امیدیں ان کو ہیں دوسروں سے, یہ ساری ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے. 4 وجہوں سے کسی کو پکارا جاتا ہے, مشکل کو شہادت روا مانا جاتا ہے. پہلی بات کہ اس کی ملک ہو. اے پیغمبر تو اعلان کر دے جن کو تم پکارتے ہو ایک اللہ کے بغیر, زمین و آسمان کے پوری ان وسعتوں میں اور پورے اس تمام کائنات کے اندر یہ ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں جن کو تم پکارتے ہو. نبی ان کو کہہ دے. پھر دوسری بات ہوتی ہے مالک تو نہیں ہے تو شراکت تو ہے. نبی یہ بھی اعلان کر دے کسی کی شراکت اتنی بھی نہیں ہے, ما یملکون من قطمیر, جتنی کھجور کی گٹھلی پر جھلی اور پردہ اتنے بھی مالک نہیں. نبی ان کو بتا دے. تیسرا سبب ہوتا ہے مالک تو نہیں ہے, شریک تو نہیں, تعاون تو کرے گا. نبی ان کو یہ بھی بتا دے کہ میرا کوئی تعاون کرنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ میں تھکتا ہی نہیں, مجھے تھکاوٹ ہوتی نہیں, مجھے تعاون کی ضرورت ہی کوئی. ایک سبب رہ گیا, مالک تو نہیں ہے, شراکت تو نہیں ہے, تعاون تو نہیں, سفارش تو کرے گا. نبی ان کو یہ بھی کہہ دے کہ میرے حکم کے بغیر وہاں کو بول نہیں سکے گا, تاکہ یہ ساری غلط فہمیاں دور کر کے کہہ دے ان کو ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك. نبی میں تجھے خطاب کر رہا ہوں, ان کو سنا رہا ہوں. اگر تو بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے گا, سورے گا, مدد کے لیے, مشکل کشائی کے لیے, حاجت روائی کے لیے, صحت اور اولاد کے لیے, میں تیرا نام بھی نبوت کے دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دوں. میں اپنا حق, میرا حق. حدیث میں نا الکبریاء ردائی, اللہ فرماتے تکبر میری چادر ہے, بڑائی میری چادر ہے. جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا میں چھوڑوں گا اس کو. بڑائی, کبریائی, عظمت صرف میرا حق ہے. میں نے انبیاء, صلحاء, قیاس, وحداء, شہداء, علماء, ان کے مراتب بنائے, مناسب بنائے, احترام بنایا, ادب بنایا, ان کی شان بنائی, ان کو درجے دیے اور ان کے درجے بلند کیے. جنت میں سب کچھ ہے, لیکن جو میرا حق ہے, مجھے پکارنا, مجھ سے مانگنا, میری نظر نیاز دینی, میرے لیے عبادت. اس میں کسی کو کوئی ایک نہیں, نبی ہو, رسول ہو, یہ ایک عام آدمی ہو, سب میرے محتاج, میرے آگے جو مانگنے والے, سوال کرنے والے میرے آگے بے بس ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں, پوری دنیا کے لوگوں, حاکم محکوم, خادم مخدوم, پیر مرید, انبیاء, صلحاء, قیاس, وحداء, شہداء, علماء, گدیوں درگاہوں, استانوں والے, زندے مردے, بادشاہ اور گدا, پوری دنیا کے یہ سارے اپنے طور پر جو مالک, سارے فقیر کا لاش کنگلے اور منگتے سوالی, میں ایک رب دینے والا ہوں, جس کو چاہوں دوں, جس کو چاہوں نہ دوں. کہہ دیں ان کو میرا حق, میرا اللہ کا حق. لا الہ الا اللہ, الحمدللہ پہلے اللہ, لا الہ الا کلمے میں پہلے اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے اللہ, اذان میں پہلے اللہ, اللہ اکبر. قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس. نبی کہہ دے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی, ملک الناس, الہ الناس, لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود. قرآن کے شروع میں بھی توحید, آخر میں بھی توحید, درمیان میں بھی توحید. اسلام میں داخل ہوتا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ, کہ جب کلمہ پڑھتا ہے توحید کا اقرار کرتا ہے, اسلام میں داخل ہوتا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا خاتمہ توحید پر ہوا وہ جنت میں جائے گا. فرعون کی چوٹی سے جو وار شروع ہوا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی یہی تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون بها العرب والعجم. لوگوں اس بات کا اقرار
انتظار کرو, زمین کی پشت پر نیلے آسمان کے چھت کے نیچے عبادت کے لائق سور و پکار کے لائق بگڑی بنانے والا حضرت روا صرف ایک اللہ لا تو منات عزا, گدیاں درگاہیں کچھ نہیں کر سکتی. اور جب وفات کا وقت آیا, میدانوں سے گزرتا ہوا, دعوت کے میدانوں سے, جہاد کے محاذوں سے محمد ہوتا ہوا آگے بڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مکہ فتح ہوا 10,000 کا لشکر لے کے محمد مکے میں داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فتح دی. تو آج اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی, لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وحدہ منصر عبدہ وحدہ الاحزاب وحدہ. مکہ والو تم غلط ہوئے, تمہارے باپ دادا غلط ہوئے. جو بات فرعون کی چوٹیوں پہ میں نے کہی تھی, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حاجت روا, ایک اللہ بگڑی بنانے والا, وہ بات آج پوری ہوئی. تم جھوٹے ہوئے, اللہ نے مجھے عزت بخشی. ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حاجت روا, جس نے اپنے بندے کی مدد کی, سارے لشکروں کو شکست دی اور محمد کو سسبوسی مکہ میں داخل کیا بڑی شان کے ساتھ, فاتح کے ساتھ, جہاں سے رات کی تاریکی میں روتے ہوئے نکلا تھا. 10,000 لشکر جرار کے ساتھ اپنے پیغمبر کو داخل کیا. وہ مشکل کشا, وہ حضرت روا. بلال چڑھو بیت اللہ کی چھت پر, اللہ کی کبریائی عظمت کا ڈنکا بجا دو. یہ تصویریں گرا دو جن سے تو مشکل کشائی حاجت روائی کی امید رکھتے تھے. توڑو ان کو, تب محمد بیٹھے گا آرام سے صلی اللہ علیہ وسلم. تصویریں ٹوٹ رہی تھی, جناب یہ تو آپ کے بابا ابراہیم کی تصویر ہے, اسماعیل ماں ان کو بھی توڑو. وہ معزز تھے, پیغمبر تھے, انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی. تصویر ہے, بت ہے, چاہے پیغمبر کو توڑو. اور جب وفات کا وقت آیا فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. پہلے بہت تعلیمات دے دی تھی, فرمایا قبر اونچی نہیں بنانی, قبر پختہ نہیں بنانی, قبر پر لکھنا نہیں ہے, قبر پر بیٹھنا نہیں ہے, قبر پہ عمارت نہیں بنانی, قبر پہ چراغ نہیں جلانا. اے میرے امتی, نماز رب کی قبر کے پاس نہیں. فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. صحابہ قریب ہوئے, آخری موتی جو آپ کے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے نکل رہا ہے, اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں. کیا فرما رہے ہیں, کمزوری کی وجہ سے آواز وہ پست ہے, کمزور ہے, آگے ہوئے. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کون تھے یہود و نصارہ؟ نبیوں کی اولاد, رسولوں کی اولاد, نبی زادے, رسول زادے, پیغمبر زادے. اللہ کی لعنت ہو ان پر. صحابہ کانپ گئے, رحمت اللہ علیہ پیغمبر لعنتیں برسا رہا ہے. وہ بھی آخر وقت میں آگے قریب ہوئے. آپ فرما رہے تھے اللہ کی ان پر لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ, عرس اور میلے کی جگہ بنا. دنیا میں پہلے توحید تھی, نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا, اور جب دنیا ختم ہوگی تو توحید پر ختم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی موحد دنیا میں قائم ہے. اور لا تقوم الساعة الا على شرار اهل الارض, دنیا میں جو بدترین مخلوق ہوگی ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. اور قرآن میں موجود ہے شر البریہ, بدترین مخلوق مشرک خنزیروں کتوں سے بدتر ہیں, قیامت ان پر قائم ہوگی. جب تک ایک بھی موحد ہے دنیا میں اس وقت تک یہ زمین و آسمان قائم ہے. یہ زمین قائم ہے, آسمان شہر آباد ہے, یہ سب ہے. جھنجھوڑتا تو رہتا ہے اللہ, تنبیہ تو کرتا رہتا ہے گناہوں کی وجہ سے, لیکن یہ دنیا فنا تب ہوگی جب ایک بھی موحد نہیں رہے گا. جب ایک بھی موحد دنیا میں نہیں رہے گا تو عید کا لمبردار آسمان دھڑام سے گر پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, ستارے چھٹ جائیں گے, چاند سورج سب پہ نور ہو جائیں گے, اور ایک روح کا عالم تاری سب کچھ تہس نہس ہوگا. کیونکہ یہ سب کچھ ہے تو توحید کی وجہ سے. شروع میں توحید, آخر میں توحید, اسلام کا اول توحید, آخر توحید, رسول کی ابتدا دعوت توحید, انتہا توحید, اسلام کا ظاہر توحید, باطن توحید, ایمان توحید, اسلام توحید. قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ, اور فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ, آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے, اور خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ, اور آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے. اللہ کی قسم سب سے زیادہ اللہ کو غصہ اس بات پر آتا ہے. رسول اعظم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا انت جعل للہ ندا وهو خلقک, اللہ نے تجھے پیدا کیا, دیکھنے سننے والا بنایا, اور تو اللہ کا شریک اور امیتی بنایا. اب دیکھو کہ پوری قوم جو ہے اکثریت وہ شرک میں لگی ہوئی ہے, اور شرک کے اڈے آباد ہیں. حکمران بھی اور جو عوام بھی سارے اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا, وہ زندوں کو پوج رہے ہیں, وہ مردوں کو پوج رہے ہیں, وہ زندوں سے ڈر رہے ہیں, وہ مردوں سے ڈر رہے ہیں, وہ زندوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, اور کوئی مردوں سے امیدیں لگائے. پوری قوم اس میں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عذاب میں لے رکھا ہے, گرفت میں لے رکھا ہے پوری قوم کو.
دو عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا، سب سے بڑا پار یہ شرک کا جس کی وجہ سے بدامنی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، امن ان کے لیے جو شرک نہیں کرتے، امن ان کے لیے جو مشرک نہیں ہے، جو قوم شرک والے، جو معاشرہ مشرک ہے، میں مولا کی امن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں ادھر عذاب کہیں ادھر زلزلہ، بہت دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ مسائل جتنے کہ یہاں ہمارے ملک میں ہیں، اور پھر یہ زلزلہ بہت دکھ کی بات ہے۔ یہ حکمرانوں کی شامت اعمال، عوام کی شامت اعمال، یہ شرک، یہ سود، یہ جوا، فحاشی، ریانی، گند، یہودیوں اور ہندوؤں کے کلچر، امریکہ کی نوکری اور امریکہ کو خوش کرنا، اور عالمی گنڈوں بدماشوں کے ہم نے جھک جانا اور بچ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی عظمت اور اس کے حق کو بلا دینا، یہ اسباب ہیں زلزلوں کے، یہ اسباب ہیں ہمارے اوپر عذابات کے، اور یہ اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑنے کے۔ کہ قوم سمجھتی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری مہربانی ہے کہ میں ٹھوکر لگاتا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد پھیل گئے، مصیبتیں آ گئی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، میں کچھ سزا دیتا ہوں تاکہ لوٹ آئیں، ابھی اصلاح کر لیں۔ جہنم کے عذاب تو سخت ہے، دنیا کے عذاب ٹھوکریں دیکھ کے صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے اور اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کے مطابق پوری تمہیں سزا نہیں دیتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر میں بندوں کے گناہوں کے مطابق سزا دوں تو دنیا کے اندر کوئی جاندار زندہ نہ رہے اور کوئی سبز چیز پیدا نہ ہو۔ تو میں مولا کی مہربانی ہے، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ سال اور مہینے صبح و شام ختم ہو جائیں گے، یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں کھلی ہوئی ہیں یہ بند ہو جائیں گی، کان جو سن رہے ہیں یہ بند ہوں گے، اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اوہو میں کیا کرتا، ابھی سے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اللہ تعالیٰ کو جو وہ منائے، خاص طور پر ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی کے آگے جھکیں، اپنی بے بسی کا اسی کے آگے قرار کریں، اسی سے امید رکھیں۔ یا اللہ ہمارا تو تو ہے، دنیا کسی کی ہو رہے گی، ہم تیرے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے اپنے ساتھیوں کو، اور وہاں جا کے انہوں نے حرکت کی طور پر کہ ہمیں رب دکھا، اللہ کو غصہ، اللہ نے سارے مار دیے۔ موسیٰ صاحب نے کہا یا اللہ ان بے وقوفوں کے کرتوت کی وجہ سے ہمیں تو محفوظ رکھ۔ تو اب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہم لا تہلکنا بغضبک ولا تقتلنا بعذابک، اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ ہم میں سے جو بے وقوف ہیں وہ بے وقوفیوں پہ لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ لا، یا اللہ ہمیں بچا، ہمیں اپنا گدا کر رکھ، ہمیں اپنا منگتا رکھ، اور ہمیں جو اس دین کو ہی صراط مستقیم قرآن اور حدیث والی راہ، جو نبیوں اور رسولوں نے ائمہ مجتہدین محدثین جو دین کی خدمت کر گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ یہ پچھلوں نے سارے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، جو قبروں میں پڑے ہوئے انہیں تو صحیح تعلیمات دی، یا اللہ ان کی خدمات قبول فرما، اور ہمیں بھی وہ جو ہمیں تعلیم قرآن اور حدیث کی بتائے ہمیں بھی اسی پہ چلنے کی توفیق دے، اور یا اللہ ہمیں نماز اپنے لیے جو ہے پوری طرح پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ مصیبتوں سے ہمیں بچا، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر آ جائے تو اپنے فضل و کرم سے مصیبتوں کو ہم سے ٹال، ہمارا تو ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ تجھ سے کچھ جائے پناہ ہے، نہ کچھ بھاگ کے تجھ سے کچھ جا سکتا ہے، تجھ سے بھاگیں گے تو تیری طرف، تجھ سے ڈریں گے کہ تو تیری طرف، باقی کسی سے ڈرا جاتا ہے تو انسان دور بھاگتا ہے، اللہ سے جتنا ڈرے اتنا اس کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہے اصول۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف یحییٰ شفاء کاملا عاجلا، اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا، اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔